آپ اپنے فیوچر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم ملوائیں گے آپ کو ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے لیے جو شعبہ انتخاب کیا اس میں کامیابی حاصل کی۔ کیریئر گائیڈنس پروگرام ہے آپ نوجوانوں کے لیے، پاکستان کا روشن مستقبل۔ پروگرام ہے کیریئر گائیڈنس۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی میرا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سب سے پہلے آپ سب تک میرا سلام پہنچے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے کیریئر گائیڈنس کے عنوان سے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اور اس پروگرام میں ہم مختلف قسم کے جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو بلاتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان ان سے ان کی گفتگو سن کے اپنے لیے کیریئر کا بہتر طریقے سے انتخاب کر سکیں۔ آج میرے ساتھ ایک بہت ہی نامور ایک مارکیٹنگ مینیجر ہیں، اور مارکیٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا شعبہ ہے، تو ان سے ابھی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ان کا تھوڑا سا میں مختصر سا تعارف کراؤں کہ ان کا نام ہے طلعت محمود صاحب ہیں۔ یہ ایک نجی انشورنس کمپنی میں بزنس یونٹ ہیڈ ہیں۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب۔ طلعت صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ طلعت صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے اس پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا، اور میرا جو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ میرے ناظرین کو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی اور ایک ایسا موقع مجھے دیا کہ جس کے ذریعے میں لوگوں کو بتا سکوں کہ ایگزیکٹلی مارکیٹنگ کیا ہے، اس کا جو یہ پیشہ ہے وہ کیا ہے، یا اپنے بارے میں بتا سکوں۔ میرے بارے میں مختصر سا تعارف میرا یہ ہے کہ میں گزشتہ کچھ 30-35 سال سے مارکیٹنگ انڈسٹری سے وابستہ ہوں۔ پہلے میں ایک اور انشورنس کمپنی میں تھا، اس کے بعد میں ملک سے باہر بھی رہا اور مارکیٹنگ ڈویژن سے ہی میرا تعلق رہا، اور ابھی بھی میں ایک نجی کمپنی میں، ایک پرائیویٹ کمپنی میں ایز اے برانچ ہیڈ کام کر رہا ہوں۔ طلعت صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ مارکیٹنگ کا لفظ ہم سنتے ہیں، جی، اس سے کیا مراد ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی، دنیا کی کوئی بھی ادارہ، کمپنی سے مراد کوئی ملٹی نیشنل کمپنی، کوئی چھوٹی کمپنی یا ادارہ جس کے اندر کچھ لوگ موجود ہوں، کوئی چھوٹا ریسٹورانٹ ہو، ہوٹل ہو، کوئی فرم ہو، وہ یہ چاہتی ہے کہ جب وہ انٹروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، مارکیٹ میں آتی ہے، تو لوگ اس سے اویئر ہوں، اور اس کے لیے مختلف میڈیم وہ یوز کرتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی بڑی کمپنی ہوتی ہے تو وہ ایک مارکیٹنگ مینیجر ہائر کرتی ہے، اور مارکیٹنگ مینیجر جو ہائر کرتی ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی جو پروڈکٹ لانچ ہونے والی ہے مارکیٹ میں، اس کو کیسے لانچ کرے، تھرو سوشل میڈیا کیسے لانچ کرے، الیکٹرانک میڈیا سے کیسے لانچ کرے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے کیسے لانچ کرے، وہ کس زاویے سے اس کی پبلسٹی کرے کہ لوگ اس کی جو شہرت کو سن کر، اس کو سمجھ کر وہ چیز پرچیز کرنا شروع کریں۔ اب وہ ریسٹورینٹ سے کے حوالے سے کریں یا ہوٹل کے حوالے سے کریں، یا وہ پروڈکٹ کسی مارکیٹ سے وہ پرچیز کریں، کسی شاپ سے کریں، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی تشریح ہے، اس کا اشتہار ہے، لیکن وہ ڈفرینٹ وے سے کریں۔ اب بہت ساری کمپنیاں اپنی جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا جو پیٹرن ہے، وہ مارکیٹنگ مینیجر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو لانچ کیا جائے گا، اور جتنا اچھا وہ لانچ کرتا ہے اس کی سیل اتنی بڑھتی ہے۔ سیلز سے کنیکٹڈ ہے نا جی، وہ سیلز کے لیے ایک ٹیم ہائر کریں گے جو جا کر اس چیز کو سیل آؤٹ کریں گے، لیکن مارکیٹ میں اگر وہ اویئر ہی نہیں ہے، اگر اس کا نام ہی نہیں ہے، تو لازمت ہے اس کو سیل میں مشکل ہوگی، اس کے رائٹس اچھے نہیں ہوں گے۔ لیکن جیسے جیسے وہ چیز مارکیٹ میں اپ ہوتی جاتی ہے، پبلسٹی اس کی اپ ہوتی جاتی ہے، اٹس اے مارکیٹنگ، تو ایسے ایسے اس کے ریٹس بھی بڑھتے جاتے ہیں، اس کی پرائز بھی بڑھتی جاتی ہے، اس کی سیلز بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسے مارکیٹنگ۔ آپ نے ورڈ یوز کیا سیل۔ جی، سیل اور مارکیٹنگ میں فرق کیا ہے؟ جی، سیلز اور مارکیٹنگ میں جو فرق ہے بہت نمایاں ہے، کہ جو ایک ٹیم مرتب کرتا ہے ایک مارکیٹنگ مینیجر، جو جا کر اس چیز کو آرڈرز لیتی ہے، آرڈر ٹیکر ہوتے ہیں، سیلز مین ہوتے ہیں، جو ڈیلیوری مین ہوتا ہے وہ جا کر اس کو دیتا ہے، اس سے پیسے لاتا ہے، اٹس اے سیلز ڈپارٹمنٹ۔ اور مارکیٹنگ مینیجر کا کام کیا ہے کہ ان کو ٹرین کرنا، اپنی ٹیم کو، اس کا کام کیا ہے کہ جو پروڈکٹ ہے اس کو کیسے لانچ کرے، کیا ریٹس رکھے، کس طریقے سے اس کے اشتہارات بنوائے، کیسے اس کا لوگو جانا چاہیے، کیا اس کے ڈیٹیلز مارکیٹ میں جانی چاہیے، تو اس کو مارکیٹنگ ہے۔ آپ ایک مطلب ماہر مارکیٹنگ مینیجر کے طور پہ مشہور ہیں جی، آپ جو اس شعبے میں کس طرح آپ کا آنا ہوا؟ اچھا، میں اگر جیسے بہت سارے لوگوں سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو اداکاری کا شوق کب سے تھا،
یا گلوکاری کا شوق کب سے تھا, تو عموماً وہ کہتا ہے مجھے بچپن سے تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ جی مجھے بالکل کوئی شوق نہیں تھا سیلس میں جانے کا. حادثاتی طور پر میں ایک انشورنس کمپنی میں گیا تھا 1984 میں, جب میری عمر 18 سال تھی اور میری تعلیم اس وقت صرف میٹرک تھی. لیکن جب میں وہاں گیا اور میں نے جا کر دیکھا کہ اس شعبے میں, اب شروع میں تو میں سیلز میں ہی تھا, اس کے بعد جیسی جیسی میری پروموشن ہوئی سیلز آفیسر, پھر سیلز مینیجر, پھر سینئر سیلز مینیجر, تو پھر مارکیٹنگ ڈویژن آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم سے اس پروڈکٹ کو کیسے مارکیٹ کریں گے. تو حادثاتی طور پر میں گیا تھا. حادثاتی طور پر, ٹھیک ہے جی. آپ کے خیال میں ایک اچھا مارکیٹنگ مینیجر بننے کے لیے کسی بھی نوجوان لڑکی یا لڑکے میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ہاں, اب یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا یہ سوال اگرچہ کہ ہے تو بہت مختصر, چھوٹا سا, لیکن اس کا جواب بڑا طویل ہے. اتنا طویل تو آپ کا پروگرام بھی نہیں کہ میں اسے دے سکوں. مختصراً میں بتانے کی کوشش کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ مارکیٹنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کا ول پاور, بڑا کانفیڈنس بہت اچھا ہونا چاہیے, اور آنیسٹ ہونے چاہیے, پنکچوئل ہونے چاہیے, نالجیبل ہونے چاہیے, تھوڑا ایجوکیٹڈ ہوں, موٹیویشن ان کے پاس بہت ہو, یا متحرک کرنے والا مینیجر ان کو اچھا مل جائے. ان کی گڈ لک یہ ہے کہ ان کا مینیجر اگر ان کو اچھا مل جائے جو کہ خود کامیاب آدمی ہے تو تبھی وہ کامیابی دیتا ہے اس کو. لیکن اگر وہ خود فلاپ ہے یا وہ خود بہت اچھا ٹرینر نہیں ہے یا اچھا موٹیویٹر نہیں ہے تو یقیناً اس کی ٹیم بھی متاثر ہوتی ہے اس سے. تو ہمارے یہاں سیلز کے اندر, مارکیٹنگ کے اندر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یار دعا کرو کہ تمہیں کمپنی تو اچھی یا بری کوئی نہیں ہوتی, کام اچھا برا کوئی نہیں ہوتا. بیسیکلی آپ کا جو ٹرینر ہے, جو آپ کا مارکیٹنگ مینیجر ہے, اگر وہ کامیاب آدمی ہے یا پروفیشنل آدمی ہے تو وہ آپ کو صحیح روٹس پہ لے جائے گا, صحیح راستوں پہ لے جائے گا. تو یہ میجر کوالٹیز ان میں ہونی چاہیے. اچھا اگر نہ بھی ہوں تو وہ جو مارکیٹنگ مینیجر ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے ان کے اندر, تھرو ٹریننگ, تھرو موٹیویشن اس میں ڈیولپ کرتا ہے. اور جب وہ چیزیں انکریز ہوتی ہیں تو وہ پھر وہ سکسیزفل ہوتا ہے. وہ سیلس پرسن سلولی پھر آفیسر بنتا ہے, پھر مینیجر بنتا ہے, پھر مارکیٹنگ مینیجر, پھر ریجنل مینیجر, پھر زونل مینیجر, پھر کنٹری ہیڈ. تو یہ پوسٹ ہیں پھر اس طریقے سے کنٹینیوٹی میں ایک بہت بڑا پروموشن کا کرائٹیریا ہے مارکیٹنگ انڈسٹری میں. ہاں, ایک کمپیوٹر آپریٹر تو کمپیوٹر آپریٹر ہے, زیادہ سے زیادہ وہ سینئر کمپیوٹر آپریٹر ہو جائے گا. ایک ٹیچر زیادہ سے زیادہ سینئر ٹیچر ہو جائے گا, پرنسپل ہو جائے گا, وہاں جا کے انف ہو جائے گا. لیکن سیلز کے اندر سی ای او تک جو ہے, سیکنڈ پوسٹ تک وہاں تک جا سکتا ہے, علاوہ چیئرمین جو اس کمپنی کا مالک ہوتا ہے. تو یعنی وہ تھرو ٹاپ ٹو باٹم پروموشن لے. مطلب آپ نے کہا کہ یہ اس میں تھوڑی مستقل مزاجی جی اور پر امیدی جو ہے یہ ضروری ہے. تو ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے مارکیٹنگ ایڈوائزر. جی اس سے کیا مراد؟ ہاں سر, یہ مارکیٹنگ ایڈوائزر سے مراد ایسے سمجھانے کے لیے میں اس کو اس طرح سے بتاؤں گا آپ کو کہ جیسے کہ ایک لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے, تو وہ وکیل ہوتا ہے, لیکن وہ ایک پروفیشنل ڈگری رکھتا ہے. کسی اور آدمی سے جا کر آپ کہیں جس کا نام وکیل ہو یا سلیم ہو کہ یار میرے عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے تو تم مجھے ایڈوائز کر دو, تو اس کا نام وکیل ہے تو وہ ایڈوائز تو نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس کی وکالت کی ڈگری ہونا کنڈیشن ہے. ایسے ہی نا سر, اس کے پاس تو ایک ڈگری ہوتی ہے, لیکن کمال کی بات ہے کہ یہ واحد پوسٹ ہے کہ جس کی پراپر کوئی ڈگری نہیں ہوتی. کبھی سنا آپ نے جملہ, آج سے پہلے شاید نہیں سنا ہوگا, کہ سیلز ایڈوائزر جو مارکیٹنگ میں اسپیسیفک ہوتا ہے, اسپیسیفک میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں قانون کی لینگویج میں جو مارکیٹنگ ایڈوائزر ہوتا ہے وہ تو وکیل ہوتا ہے, اور اس کے پاس پوری ایک سند ہوتی ہے, لائسنس ہوتا ہے, پھر وہ جا کے وکالت کر سکتا ہے. لیکن سیلز کی دنیا میں جو سیلز ایڈوائزر ہوتا ہے وہ گاڈ گفٹڈ کریٹر ہوتا ہے, کریٹو ہوتا ہے. یعنی اس نے بے پناہ عشق اگر کیا ہوا ہو, بے پناہ اگر جنون اس کے ساتھ ہو, تو جب وہ کریشن کرنے لگتا ہے, کریٹر ہوتا ہے, دین وہ مارکیٹنگ ایڈوائزر ہوتا ہے. مثلا ایک فرم کہتی ہے کہ اب ہم دماغ ہمارا کام نہیں کر رہا, آئیڈیا ہمارے پاس کوئی نہیں بچا, اب ہم کس نئے آئیڈیا سے اپنے ہوٹل کو یا اپنے ریسٹورانٹ کو پروموٹ کریں. تو اس لمحے اسپیشلی ایک آدمی ہائر کیا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سیلز کا مارکیٹنگ ایڈوائزر. وہ انہیں یونیک آئیڈیاز دیتا ہے, یونیک جو آئیڈیاز دیتا ہے اور جس پر وہ کام کر کے کامیاب ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں مارکیٹنگ ایڈوائزر. ہمارے ہاں تو یہ بہت نایاب ٹرم ہے, لیکن یورپ میں اور دوسری کنٹریز میں وہ لوگ کام ہی شروع نہیں کرتے سیلز کا جب تک کہ سیلز ایڈوائزر سے وہ ایڈوائز نہ لے لیں. تو اسے کہتے ہیں سیلز ایڈوائزر. مارکیٹنگ مینیجر جو ہے یہ بننے کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے اور اس کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بہت اچھا اور بہت پیارا سوال آپ نے کیا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بڑی مدد ملے گی, اور وہ لوگ, وہ لڑکے اور لڑکیاں جو سیلز کی طرف آنا چاہتے ہیں انہیں بڑی ہیلپ ہو جائے گی اس میں. دیکھیے اس کے لیے
پاکستان میں جو کرائٹیریا ہے تو بہت ساری فارمز ابھی بھی میٹرک لیول کے لڑکے یا لڑکی کو سیلز کے اندر ان کر لیتے ہیں، لیکن ابھی کچھ کرائٹیریا کچھ کمپنیز میں سخت ہو گیا ہے کہ وہ انٹر تک لیتے ہیں، کچھ جگہ پر گریجویٹ کا ہے، لیکن موسٹلی انٹر کے بعد آپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ انڈسٹری کے اندر ان ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کے بعد کچھ ایسی پوسٹیں ہیں جس میں وہ ڈائریکٹلی جو ہے ایم بی اے کو لیتے ہیں، جو مارکیٹنگ میں ایم بی اے ڈگریز ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن وہ چونکہ پریکٹیکل نہیں ہوتے، ایم بی اے کر کے وہاں پہنچتے ہیں تو نسبتاً ان لوگوں کے جو نیچے سے آتے ہیں، میٹرک یا انٹر سے اوپر آتے ہیں، تو وہ نسبتاً ان کے زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نیچے سے ٹاپ ٹو باٹم اوپر گئے ہوتے ہیں. اور وہ لوگ ڈائریکٹلی ایم بی اے کر کے جب آتے ہیں تو ان کی پرفارمنسز سب کی تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ خراب ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس طریقے سے اس کو پرفارم نہیں کر پاتے. تو ڈگریز کا اس طرح سے ہے. آپ کی جو گفتگو میں نے جو سنی ہے جی جی اس سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ مارکیٹنگ کا جو شعبہ ہے یا یہ جاب جو ہے یہ بڑی ہی اٹریکٹیو ہے. جی جی اس میں مطلب کہ سیلری بھی اچھی ہوگی، اس میں سہولتیں ہوں گی، کیونکہ وہ مطلب بیک بون ایک قسم کی نظر آ رہی ہے جی جی مارکیٹنگ جو ہے. سوال یہ ہے اتنی تو مطلب اٹریکشن ہونے کے باوجود یہ ہمارے نوجوان جو ہے اس میں کیوں نہیں آ رہے؟ آپ نے 2 سوال کر دیے، جس میں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو پیشہ ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اس میں لوگ کیوں نہیں آتے. تو میں پہلے حصے کا آپ کو جواب دے دوں. تو پہلے حصے کا جواب یہ ہے کہ آپ بزنس جو بکس پڑھیں گے تو اس میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا، باقاعدہ یہ مینشن ہے کہ کوئی بھی فرم، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی کمپنی سروائیو نہیں کر سکتی ایک ایکسیلنٹ بہترین مارکیٹنگ مینیجر کے بغیر. یعنی اس کی بیک بون ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے جسم میں ہماری جو بیک بون ہے اٹس امپورٹنٹ. تو کسی بھی کمپنی میں جو آنر ہوتا ہے اس کا مارکیٹنگ مینیجر سے بڑی دوستانہ ریلیشن ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے وہ اس کے، صحیح بات. کیونکہ وہ پیسہ لگا رہا ہوتا ہے، یہ آنر ہے، اور یہ مارکیٹنگ ڈائریکٹر یا مینیجر ہے، وہ پیسے کو یوٹیلائز کر کے پیسہ لا رہا ہوتا ہے. اس نے تو ایک پروڈکٹ بنا لی، تمام لوگ بیٹھ کر جو ٹائپسٹ ہیں، کلرک ہیں، سیکیورٹی گارڈ ہے، پیون ہے، چپراسی ہے، خانسامہ ہے، ڈرائیور ہے، گارڈ ہے، وہ تو بیٹھے بیٹھے پیسے لے رہے ہیں نا اپنا کام کر کے. لیکن جو مارکیٹنگ مینیجر ہے وہ ایک فورس تشکیل دیتا ہے جو سیلز کرے گی اور نئے آئیڈیاز دیتا ہے جس سے کہ اس کی مارکیٹنگ ہوگی، اور وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے. یہ پیسہ لگا رہا ہے، یہ سمجھیے گا میری بات، اور یہ پیسہ جنریٹ کر رہا ہے. تو پیسہ لگانے والا تو ویلیوبل ہے ہی ہے، لیکن جو پیسہ جنریٹ کر کے واپس کمپنی کو لا کے دے رہا ہے تو وہ بیک بون ہو گیا نا سر. جی بالکل. اچھا اب جب ایک آدمی کسی کمپنی کی بیک بون ہو گیا تو آنر اس کو، جو بڑی ایگزیکٹو کمپنیز ہیں آج پاکستان میں بھی، وہ جاتے کے ساتھ ہی کسی مارکیٹنگ مینیجر کو ایک کار کی چابی دیتے ہیں، ایک فلیٹ کی چابی دیتے ہیں، ایک سیلری نارملی اچھی کمپنی ایڈوانس بھی دے دیتی ہے، اور صرف سیلری نہیں دیتی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ، بلکہ ان کو کمیشن میں بھی حصے دار بناتی ہے. ان کو کہتی ہے کہ جو پورے پاکستان میں ہماری پروڈکٹ بکے گی اس کا 2%، 1%، 3%، 5% جیسی کمپنی ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ اس کمپنی میں مالک کے بعد جو سب سے زیادہ پیسے کما رہا ہے وہ مارکیٹنگ مینیجر اور ڈائریکٹر ہی ہے. اٹس اے امپورٹنٹ کمپنی، امپورٹنٹ پوسٹ ہو گئی. اس اعتبار سے یقیناً لوگوں کو وہاں جانا چاہیے. یہ تو اس بات کا جواب میں نے آپ کی دے دیا جو آپ نے سوال کیا کہ یہ جو ادارہ، یہ جو پیشہ ہے کیا اتنا ویلیوبل ہے، تو وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات، ناظرین کو بھی میری بات پہنچ گئی ہوگی. اب یہ دوسرا بڑا قیمتی سوال آپ نے کیا تھا کہ جب یہ فائدے مند ادارے ہیں مارکیٹنگ کے تو لوگوں کا رجحان اس طرف کیوں نہیں ہے؟ ہے نا سر، ایسے ہی کہا آپ نے؟ جی بالکل. اچھا، وجہ یہ ہے کہ اس میں بڑی محنت ہے، شروع میں بڑی اسٹرگل ہے، اس میں ٹارگیٹ اورینٹڈ آدمی چاہیے، اس میں کریٹر آدمی چاہیے جو جس کو جنون ہو، شوق ہو، آئیڈیاز تخلیق کر سکتا ہو، وہ ٹاکٹیو ہو، وہ ایگریسو ہو، وہ چیلنجنگ ہو، وہ ڈیشنگ ہو. یہ ایبلٹیز اس میں اگر ہیں تبھی تو وہ سکسیسفل ہوگا. اچھا ہر آدمی ڈرتا ہے کہ مجھ میں یہ ایبلٹیز نہیں ہیں. اچھا مجھ میں بھی نہیں تھی. تو یہ ایبلٹیز تو آپ جب اس پیشے میں جائیں گے، اس میں گھسیں گے، سلولی سیکھیں گے تو وہ دھیرے دھیرے تو آ ہی جائیں گی. لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں آج سب کچھ حاصل کر لوں، تو ایسا نہیں ہوتا. اس کو تھوڑا برداشت کرنا پڑتا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد وہ چیزیں اس کو اچیو ہو جاتی ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے سر. تو عملی طور پر ابھی آپ نے تو بڑا کچھ کیا ہوگا. آپ نے بتایا کہ آپ کے اندر مطلب یہ چیزیں شروع میں کمی تھی. جی. آپ اتنے چیلنجز کو قبول نہیں کر سکتے تھے. جی. تو آپ اپنے اس پورے جو کام آپ کرتے رہے ہیں اس دوران کوئی ایسا چیلنجنگ کوئی لمحہ آیا ہو، کوئی آپ تھوڑا سا واقعہ کوئی بتائیں، کوئی آپ کو بڑی دلچسپی یا جس سے ہو، آپ کا کیا خیال ہے، کیا مطلب رہا؟
سر میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ میں مارکیٹنگ انڈسٹری میں جو سب سے ہائیسٹ ترین جو مشکل ترین جو شعبہ ہے وہ انشورنس ہے. اچھا. ہاں دنیا میں اگر ایک آپ کمپیوٹر پہ جائیں گے, گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے کہ مارکیٹنگ انڈسٹری میں سب سے ہائیسٹ پروفیشن کون سا ہے, مشکل ترین پیشہ کون سا ہے اور پیسے دینے والا پیشہ کون سا ہے, تو اس پہ لکھا ہوا آئے گا مارکیٹنگ میں انشورنس. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کمیشنز بھی زیادہ ہیں, بینیفٹس بھی زیادہ ہیں, اسٹرگل بھی زیادہ ہے, ایفرٹس بھی بہت زیادہ ہیں. واقعات اگر سر میں سنانے بیٹھ گیا تو بہت بڑا ٹائم چلا جائے گا. ان گنت وہ مومنٹس ہیں, ان گنت وہ لمحات ہیں جب میں نے ایوارڈ, ٹرافیز, سرٹیفکیٹس, پرائز, کنونشنز کوالیفائی کیے, اور ان گنت وہ پرائزز حاصل کرنے کی وجوہات وہ محنت تھی, وہ اسٹرگل تھی جو ہم نے کام میں کی. کیونکہ کسی شخص کو جا کر یہ کہنا کہ آپ یہ LCD خرید لیں یا یہ میڈیسن خرید لیں آسان ہے. انشورنس کے ایجنٹ کی جو مثال ہے وہ مارکیٹنگ انڈسٹری کے دوسری کمپنیاں دیتی ہیں. میڈیسن کمپنیاں والے اس سے ٹریننگ کرا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ تم میڈیسن بیچ کے نہیں آ رہے ہو, تم ہمارا فریج بیچ کے نہیں آ رہے ہو, تم ہمارا ٹی وی بیچ کے نہیں آ رہے ہو. وہ تو سپنے بیچ کر آتے ہیں. انشورنس والے اپنے سپنے بیچتے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی شخص کو کہ جی آپ کی جو 2 سال کی بیٹی ہے 18 سال کے بعد یہ 20 سال کی ہو جائے گی, تو اس کی شادی 20 سال بعد ہوگی. اس کی سیونگ آج سے کرانا یہ آسان کام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, مشکل کام ہے. تو جب مشکل کام ہے تو پھر اس کے حساب سے بینیفٹس بھی ہیں, پروموشن بھی ہیں, ریوارڈ بھی ہیں, ایوارڈ بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 15 سال 20 سال پہلے بڑا یہ رجحان تھا لوگوں کا. میں خود بھی سنتا تھا کہ کوئی انشورنس والا آتا تھا تو ڈر جاتے تھے لوگ, کہتے ہم انشورنس نہیں کرائیں گے, انشورنس کرائیں گے تو مر جائیں گے. ایسا ہی ہے. تو آپ نے تو بڑے مشکل وقت میں, آپ نے اگر 15-20 سال پہلے بڑی مشکلات ہوگی, تو کیا آج بھی لوگوں کا کچھ سوچ ہے ان کی بدلی ہے کہ وہ ابھی بھی وہ اس سے ڈرتے ہیں؟ میں 1984 میں جب آیا تھا تو مجھے آپ کی بات پہ مجھے ہنسی یوں آ گئی کہ میرے ساتھ بالکل ایسا ایک واقعہ ہوا تھا. تو میں ایک صاحب کے گھر پہنچا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیے, میں اپنی شناختی کارڈ کی کاپی اور پیمنٹ آپ کو دے دوں گا. تو ان کی والدہ باہر نکل آئیں اور آ کے مجھے ڈانٹنے لگی, ناراض ہونے لگی مجھ سے. یہ 1985 کی بات ہے. اچھا. کہ بھائی خدا کے واسطے تم انشورنس بیچنے آئے ہو, بیمہ بیچنے آئے ہو, چلے جاؤ بیٹا, ہم نے اپنا بچہ نہیں مروانا. اچھا. میں نے کہا اماں جی ہم پالیسی والے آپ کا بچہ کیوں ماریں گے؟ ان کے دماغ میں اس دور میں یہ کانسیپٹ تھا لوگوں کے دماغ میں کہ شاید کوئی نحوست ہو جائے گی, کوئی منوست ہو جائے گی اگر ہم نے پالیسی لے لی, ہمارا بچہ نہ مر جائے, کوئی اور نہ اس کو مار دے. لیکن آج ماشاءاللہ لوگ بہت اویئر ہیں, کیونکہ لوگ اپنی گاڑیوں کی, اپنی دکانوں کی, اپنی پراپرٹیز کی انشورنس کرا رہے ہیں. سوشل میڈیا نے بڑا لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا ہے, تو لوگ اب خود سے انشورنس میں انٹرسٹڈ ہیں. بلکہ ہمیں ایک زمانے میں تو کوئی انشورنس کے لیے ہمارے پاس آتا نہیں تھا, لیکن اب ہمیں کالز بھی آتی ہیں کہ یار وہ میری وائف نے مجھے پریشرائز کیا کہ میری بچی کی پالیسی ہو, ایجوکیشن پالیسی ہو, اور ہم نے جب اپنی پراپرٹی کی لی تو ہمیں اپنی بھی لینی چاہیے. تو اب بہت چینج ہے, بہت فرق ہے کہ لوگ جو ہے اس میں انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آتے بھی ہیں اور رابطہ بھی کرتے ہیں. مارکیٹنگ اور سیلز کے حوالے سے جی جی آخر میں کوئی نوجوانوں سے اور ان کے والدین سے کوئی آپ کوئی میسج ان کو دیں. بہت اچھا آپ نے مجھے موقع دیا, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا اور میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ اصل میں جو نوجوان ہیں ہمارے, وہ تھوڑا سا لیزینس ان میں آ گئی ہے, تھوڑی سی سستی کہیں موجود ہے اس میں, بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ مجھے 30 سال سے لاکھوں کروڑوں میں انٹرویوز کیے ہیں, میل فیمیل اور ینگ لڑکوں کے. لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ محنت کا کام ہے تو تھوڑا پیچھے بھاگتے ہیں. یہ سچ ہے, اس کو بالکل آن ایئر جانے دیجیے گا پلیز. جب ان سے کہا جائے کہ اسٹرگل ہے تو تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ ٹارگیٹ ہے تو پیچھے کی طرف ہو جاتے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ کھڈا کھودیں گے تو پانی ملے گا تو پیچھے کی طرف ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں 10-15-20 ہزار روپے پہ جلدی سے بٹھا دو, کہیں کمپیوٹر کے آگے بٹھا دو, ریسیپشن پہ بٹھا دو, ٹیلی فون پہ بٹھا دو, بس جلدی سے بٹھا دو کیونکہ ہمارا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے. وہ بھائی ہمیں محنت کرنی پڑے گی, ہمیں باہر نکلنا پڑے گا, ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی, ہمیں کھڈا کھودنا پڑے گا تو پانی نکلے گا. وہ کہتے ہیں کھڈا کھودے بغیر ہی زمین سے خود پانی آ جائے, مشین کھودنے شروع ہو جائے. جی. تو یہ جو آسانیاں اور راحتیں ہیں جب ہم ڈھونڈتے ہیں, تو میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جب آپ مشکل ڈھونڈیں گے تو راحت آئے گی, اور جب راحت ڈھونڈیں گے تو مشکل آئے گی. یہ فارمولہ ہے کہ جب ہم تکلیف اٹھائیں گے تو آسانی آئے گی, لیکن جب ہم آسانیاں ہی ڈھونڈتے ہوئے جائیں گے, کام میں بھی گلیمر ڈھونڈیں گے کہ ہم کمفرٹ زون میں بیٹھیں, ہماری سیلری بھی اچھی ہو, ہمیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے, ہمارے اوپر کوئی ٹارگیٹ بھی نہ ہو, کمپنی ایسی تیسی میں جائے, بھاڑ میں جائے, اس کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, ہمیں ہمارے بینیفٹس ہمیں مل جائیں, تو پھر تو الٹیمیٹ لازمی بات ہے کہ ہمیں نقصان ہی ہوگا اور ہم اس میں سکسیسفل نہیں ہو پائیں گے. ٹھیک ہے طلعت صاحب, آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا.
नाज़रीन, आपने तलत साहब की सारी गुफ्तगू सुनी है और मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया होगा। आइंदा फिर मैं एक नए मेहमान के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। खुदा हाफिज़। आप अपने फ्यूचर को कैसा देखना चाहते हैं? हम मिलवाएंगे आपको उन लोगों से जिन्होंने अपने लिए जो शोबा इंतखाब किया उसमें कामयाबी हासिल की। कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम है आप नौजवानों के लिए, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल। प्रोग्राम है कैरियर गाइडेंस।